السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم حج کی مناسبت سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ حج کے شرائط کیا ہیں۔ آج سے ہم جو بات شروع کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حج کے فرائض کیا ہیں، فرض کیا ہے۔ ایک بات اس سے پہلے میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شریعت کی اصطلاح میں عموماً 3 چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ بعض کو فرض کہا جاتا ہے، بعض کو واجب کہا جاتا ہے اور بعض کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں قرآن اور حدیث میں لکھی نہیں ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، ایسا لکھا نہیں ہے۔ یہ ان چیزوں کو دیکھ کر کے یہ فقہاء نے بیٹھ کر کے بنایا، یہ ٹیکنیکل ورڈ یوز کیے تاکہ لوگوں کو صحیح اندازہ ہو سکے۔ یہ جو فرض ہے، یہ جو چیز قرآن کریم میں حکم کے طور پر، آرڈیننس کے طور پر اللہ نے ذکر کر دیا ہے، اس کو فرض مان لیا گیا ہے۔ یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس بات کو لفظ فرض سے کہہ دیا کہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، بھلے وہ چیز قرآن میں ذکر نہیں ہو، تو وہ چیزیں فرض کہلاتی ہیں۔ دوسرا جو واجب ہے، یہ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے کہ کسی چیز کو وہ واجب کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی کہنے کی کہ وہ چیز فرض بھی نہیں رہتی، لیکن سنت میں اتنی ہائی رہتی ہے اس کا درجہ کہ اگر سنت کہہ دیں گے تو لوگ اس کو لائٹ لے لیں گے۔ لہذا انہوں نے ایک دوسرا، جیسے وتر واجب ہے مثال کے طور پر، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے کہ جو وتر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بہت اونچا جملہ فرما دیا، لہذا انہوں نے ایک بیچ کا ایک ورڈ نکالا کہ یہ چیز واجب ہے اور تیسری چیز سنت ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چیز فرض ہے یا سنت ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں فرض ہیں، اگر سنت کہہ دیں گے تو لوگ ہلکا لے لیں گے، لہذا انہوں نے واجب کا لفظ استعمال کیا۔ بات سمجھ میری؟ اور سنت میں پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں پھر اختلاف ہے۔ بعض سنتیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لیکن اس پر کنٹینیو عمل نہیں کیا۔ مثال کے طور پر عصر کی 4 رکعت سنت ہے، تو آپ نے کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر صرف سنت بولو گے تو پھر اس میں مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اب جیسے فجر کی سنت ہے اور عصر کی سنت ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو ان کا کہنا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کا نام رکھو سنت مؤکدہ، ایسی سنت جس پر حضور نے تاکیداً عمل کیا ہے تاکہ لوگ اس کو پھر ہلکا نہیں لیں سنت میں۔ تو اس بنیاد پر یہ 3 ورڈ ٹیکنیکل استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نفل وغیرہ بولتے ہیں وہ سب سنت کی کیٹیگری میں آتا ہے، اردو والے استعمال کر لیتے، ورنہ بنیادی جو ٹیکنیکل اصطلاحی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض ہے اور سنت ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، پھر سنت کی بھی 2 قسم ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھے؟ اچھا، جو بات اس سے بھی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیدائشی الٹریٹ ہیں۔ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو پتہ چلا کہ انسان فطری طور پر کیا ہے؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، فطری طور پر کیا ہے؟ وہ جاہل ہے، فطری طور پر ہم کو علم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گاؤں ہو، جنگل میں گاؤں ہو، جہاں پر نہ مدرسہ ہو، نہ مسجد ہو، نہ مولوی صاحب بتانے والے ہوں، تو اس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے۔ لہذا شریعت نے کیا کیا ہے کہ جو چیزیں فرض رکھی ہیں اس کا تعلق لٹریسی سے نہیں جوڑا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟
जो चीजें फर्ज हैं उनका ताल्लुक एजुकेशन से नहीं होगा कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो अमल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसका ताल्लुक इससे होगा कि हर आदमी वो कर सके। कोई ये नहीं कहता कि अल्लाह मैं ये फर्ज अदा नहीं कर सका क्योंकि मैं 10वीं पास नहीं था, ये नहीं कह पाएगा कोई भी क़यामत में। मिसाल के तौर पर नमाज में, अभी हम हज के बारे में बात कर रहे हैं, तीनों आपको बताएंगे हज में फर्ज क्या, तो हजी की बात कर लेते। हज में 3 चीजें फर्ज हैं। कितनी चीजें फर्ज हैं? 3 चीजें। नंबर 1 एहराम। अब सवाल ये, एहराम बांधने के लिए या एहराम की नियत करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना या SSLC पास होना या 10वीं पास होना जरूरी नहीं है। क्यों? इसमें कोई चीज पढ़ने से रिलेटेड नहीं है। हज में जो दूसरी चीज फर्ज है वो अरफात के मैदान में जाकर के रुकना, पढ़ना कुछ भी नहीं फर्ज है। नंबर 3 बैतुल्लाह का तवाफ करना, उसके लिए पढ़ना कोई शर्त नहीं है। तो तीनों फर्ज गोया ऐसे हैं कि जिसमें एजुकेशन एक्सक्यूज नहीं बन सकता। ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है, फितरी तौर पर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लिहाजा जितनी चीजें इसमें फर्ज होंगी वो पढ़े लिखों को सामने रख करके गुफ्तगू नहीं करेगा। रोजा फर्ज है। रोजे में क्या फर्ज है? सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक कुछ नहीं खाना पीना फर्ज है। आप बोलेगा मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो PUC पास नहीं हूं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप बोल नहीं सकते ये बात। नमाज में क्या फर्ज है? नमाज में 7 चीजें फर्ज है हमारे नजदीक। उसमें तो जैसे सज्जा है, सजदे में जो आप पढ़ते हैं वो कहना फर्ज नहीं है, सजदा करना फर्ज है। और रुकू में जब आप रुकू करते हैं, रुकू कर, मिसाल तौर पर आप इमाम के पीछे रुकू में गए और आप मेंटली आउट रहे, आपने एक मरतबा भी तस्बीह नहीं पढ़ी तो भी नमाज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रुकू करना फर्ज था, उसमें पढ़ना फर्ज नहीं था। अगर पढ़ने को जोड़ेंगे तो एजुकेशन चाहिए। बात समझ में? लिहाजा ये जितनी चीजें फर्ज होती हैं ये इस बात की दलील होती हैं कि इंसान फिक्री तौर पर इलिटरेट है, लिहाजा जितनी चीजें अल्लाह फर्ज बताएगा उनका सबका ताल्लुक लिटरेसी से नहीं होगा बल्कि इलिटरेट लोगों से होगा। जैसे पूरी दुनिया वाले ये मान लिया, एक मिसाल आपको देकर समझा रहा हूं फिर आगे बात बढ़ाता हूं। पूरी दुनिया ने मान लिया है कि आज से बहुत तक तो खैर नहीं है बात कि ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत कम पढ़े लिखे लोग घुसते थे, ड्राइवर जो बनते थे। लिहाजा पूरी दुनिया ने ड्राइविंग के सारे साइन जो है बनाए, लिखने को कहीं नहीं रखा। अगर ऐसा बना है तो इसका मतलब ये नो एंट्री है। अगर वो लिखने लगेंगे तो 2 प्रॉब्लम आएगी। एक मुल्क वाला दूसरे मुल्क में जाएगा, वो कैसे ज़बान फॉलो कर पाएगा? दूसरा ये है कि जो ड्राइविंग कर रहा है वो पढ़ा लिखा ही नहीं है। लिहाजा सारे साइन बताए जाते हैं ड्राइवर को, बोर्ड पे लिखना, कोई लिख दे वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत में ड्राइविंग में क्या है? निशानात है, उन निशान के तहत आपको चलना है। वो दिखाया रहता है स्कूल है, वो आपको स्कूल का बताता है, वहां दिखला रहता है यहाँ पत्थर गिरने के चांस है, वो ऐसे आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने ये तय कर लिया है कि ड्राइविंग गोया कि ऐसे लोग करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लिहाजा उन्होंने सारे साइन बनाए, लिखने से अपने आप को हटा दिया। बात समझे? अच्छा, अब जो चीजें फर्ज हैं हज में वो 3 चीजें हैं। पहली चीज मैंने बताया एहराम। ये जो एहराम है, एहराम किसे कहते हैं? बाद लोग समझते हैं वो एहराम उस कपड़े को पहनने का नाम एहराम है, नहीं। एहराम नाम है उस नियत। एहराम का मतलब था मैं हराम कर रहा हूं अपने ऊपर क्या चीजें, जो चीजें अब नियत करने के बाद अलाउड नहीं होंगी वो मैंने हराम अपने ऊपर कर लिया, लिहाजा उसका नाम एहराम है। आप तकबीर कहते हैं नमाज में, जो पहला जो अल्लाहु अकबर है उसका नाम भी तकबीर तहरीमा है कि अल्लाह अब ये चीजें हराम हो गई। क्या चीजें हराम हो गई? आप जैसे ही बोल दिए अल्लाहु अकबर, अब आपका खाना पीना हराम हो गया, चलना फिरना हराम हो गया,
آپ کا بات کرنا حرام ہو گیا، اس لیے اس کا نام ہے ایسی تکبیر جو جائز چیزوں کو بھی اس نے حلال کو حرام کر دیا، لہذا اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ بات سمجھ میری؟ ایسے ہی اس کا نام احرام ہے۔ پبلک عموماً یہ سمجھتی ہے کہ اس کپڑے کا نام کیا ہے، احرام ہے، نہیں، احرام حقیقت میں اس نیت کا نام ہے کہ اللہ میں حج یا عمرے کی نیت کر رہا ہوں۔ جب آپ وہ نیت کر لیے اور نیت کرنے کے ساتھ آپ نے تکبیر کہہ دی، اللہ لبیک اللہم لبیک، آگے ہم پوری بات کریں گے، اس کا مطلب اب آپ احرام میں آ گئے۔ اب اس وقت ایسی حالت میں اس کپڑے کو، وہ تینوں چیزیں مل کر کے احرام ہے، کپڑے کا باندھنا، نیت کا کر لینا اور تلبیہ بول دینا، ان تینوں چیزوں کو جب ہو جاتی ہے تو حقیقت میں بندہ احرام کی حالت میں ہو گیا۔ صرف کپڑا پہن لیا ہے، بھی تلبیہ بولا ہی نہیں ہے، نیت کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کپڑا اصل نہیں ہے، اصل نیت ہے۔ اچھا، اب یہ جو احرام باندھنے کی بات ہے، احرام جو ہے اس کے لیے اللہ نے پورے حرم کو جو مکہ ہے اس میں 5 بارڈر بنا دیے ہیں۔ یہ 5 بارڈر ایسے ہیں کہ دنیا کے لوگ کہیں سے بھی اس بارڈر کو اگر کراس کریں گے تو لازم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہمیں اس کے علاوہ آپ داخل نہیں ہو سکتے، جس غرض سے بھی آپ جا رہے ہوں مکہ۔ اگر یہ بارڈر آپ کو لگ گیا اور اس بارڈر کو کراس کرنے کی بات آ گئی تو لازم ہے کہ آپ احرام کی حالت میں جائیں اور سب سے پہلے عمرہ کریں۔ اگر حج کرنے جا رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی وقت بھی آپ جائیں، حج کا موسم ہو نہیں ہو، آپ بارڈر کراس کیے، لازم ہے سیکورٹی۔ وہ کیا ہے؟ وہ احرام ہے۔ وہ جو 5 الگ الگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں، نبی کے انتہا، جیسے مدینے سے جو لوگ آتے ہیں یا مدینے کی طرف سے ادھر سے کوئی آوے تو ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، جو لوگ عراق کی طرف سے آتے ہیں وہ ایک جگہ، اس کا نام ہے ذات عرق، وہاں والے اس کو نہیں کراس کر سکتے۔ شام کی طرف سے جو لوگ آتے ہیں اس کا نام جوحفہ ہے، اور اس کے کیا کہتے ہیں نجد والے، عرب والے جو دوسرے علاقے سے آتے ہیں اس کا قرن المنازل ہے۔ اس ایشیا کی طرف سے جو لوگ جاتے ہیں ان کا نام یلملم ہے۔ تو یہ تمام 5 بارڈر سے اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ ان بارڈر سے جب بھی آپ گزریں گے، بارڈر سے مراد ایگزیکٹ بارڈر نہیں ہے، مثال کے طور پر یہ یلملم کی پہاڑی ہے، اب اس یلملم کی پہاڑی سے لے کر اس سیدھے تک اور اس سیدھے تک آپ جہاں سے بھی گزر رہے ہیں آپ یلملم سے گزر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، چاہے آپ بائی ایئر گزریں اور چاہے آپ راستے جیسے بھی گزریں، اگر اس کے سدھان سے آپ گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یلملم سے گزر رہے ہیں، اب آپ کو احرام باندھنا لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ اچھا، اب 3 طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو بارڈر سے باہر رہ رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بارڈر اور مکے کے بیچ میں رہ رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو حرم کے ایریے میں رہ رہے ہوں گے۔ تو ایک پھر سے غور سے سنیں اس کو، ایک حرم ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، حالانکہ بیت اللہ تو صرف اس کا نام ہے جو چوکور عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ چوکور عبادت کا جتنا ایکسٹینشن ایریا ہے، اس پورے ایکسٹینشن ایریا کو جتنا بھی بڑھتا جائے اس کا نام مسجد الحرام ہے۔ اس کے بھی حرام کہنے کی وجہ 2 ہے، یا تو محترم کی وجہ سے ریسپیکٹڈ ہے اس لیے حرام کہا جا رہا ہے، یا یہ کہ جو چیزیں باہر الاؤڈ تھی وہ اس ایریے میں الاؤڈ نہیں ہے، لہذا اس کا نام ہے مسجد حرام ہے۔ تو ایک بیت اللہ ہے، ایک مسجد حرام ہے، ایک حرم ہے اور ایک میقات ہے۔ تو ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ بیت اللہ اپنی جگہ ہے، مسجد حرام اپنی جگہ ہے، حرم کا ایریا اپنی جگہ ہے، میقات اپنی جگہ ہے۔ تو جو حرم کا ایریا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اس ایریے کو آپ حرم بنا دیں، مطلب کیا، یہاں کوئی بھی آدمی داخل ہو تو اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اللہ نے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے اس کو حرم بنا دیا۔ اب جب حرم بنایا، چونکہ یہ توحید کا مرکز ہے، لہذا یہاں سے غیر مسلم کو الاؤڈ نہیں ہے انٹر ہونا، حرام ہے۔ اگر پکڑا جائے گا غیر مسلم اور اس نے جان بوجھ کر کے شرارت کی ہے، داخل ہوا ہے، تو سزا قتل ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے،
یہاں وہ آدمی آوے جو صرف اللہ کا پجاری ہے، غیر اللہ کے پجاری کو اس ایریے میں داخل ہونے کی پرمیشن ہے ہی نہیں۔ تو وہ جو ایریا حرم کا ہے ہر جانب الگ الگ ہے، کسی طرف 7 کلومیٹر ہے، کسی طرف 22 کلومیٹر ہے، وہ ساری سعودی حکومت نے ہری رنگ کی باؤنڈری گھیر دی ہے۔ اس حرم کے اندر مسجد حرام ہے اور مسجد حرام کے اندر بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حرم کے جو باہر کا ایریا جو میں نے 5 بارڈر کا نام لیا، اس کو کہتے ہیں میقات۔ اب جو آدمی ان 5 کے باہر سے جائے گا وہ احرام ہر حال میں باندھے گا کہاں پر؟ میقات سے پہلے کہیں بھی باندھ لے، ہو ضروری نہیں ہوتا۔ میقات میکسیمم ہے، آپ اپنے گھر سے یہاں سے میقات احرام باندھ کے چلے جائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں احرام کا احترام کر پاؤں گا، اس کے قانون کو فالو کر لوں گا چاہے جتنا لمبا ٹائم ہو، آج اپنے گھر سے احرام باندھ دیجیے۔ یہ جو میقات ہے یہ آخری درجہ ہے کہ اس کو بغیر باندھے آپ کراس کر سکتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا یہ میقات والے جو ادھر سے آئیں گے ان کو لازم احرام کہاں باندھے؟ وہ میکسیمم ان کا آخری بارڈر میقات ہے۔ اب آئیے، اب میقات اور حرم کے بیچ میں بعض لوگ رہ رہے ہوں گے، سمجھے؟ میقات اور حرم کے بیچ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور وہ حج کا یا عمرہ کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میقات کے اندر پہلے سے رہ رہے ہیں، تو میقات کا ایک بارڈر ہو گیا۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنے کہ نہیں؟ تو حرم اور میقات کے بیچ کے جہاں پر بھی لوگ رہ رہے ہیں، جو گاؤں ہیں، ایسی شکل میں ان کو میقات آ کر کے پھر باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں موجود ہے وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو حرم کے اندر رہ رہے ہیں، اگر حرم کے اندر رہ رہے ہیں تو پھر وہ حرم سے اپنے حج کا احرام باندھ لیں، لیکن اگر عمرے کا احرام ان کو باندھنا ہوا تو آپ ان کو حدود حرم کو کراس کر کے میقات اور حرم کے بیچ میں آنا پڑے گا۔ سمجھے نہیں بات؟ تو یہ مسئلہ ہے احرام باندھنے کا۔ اچھا، اب احرام جب بندہ باندھتا ہے، چونکہ یہ فرض ہے، 3 ہی فرض ہے حج میں احرام کا باندھنا، تو احرام باندھنے کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ نیت کرنا، نیت کرنے کے بعد کپڑا وہ 2 چادریں مردوں کے لیے پہن لینا اور اس کے بعد تلبیہ بول دینا۔ اگر یہ آپ بول دیں گے اس کا مطلب اب آپ محرم ہو گئے۔ اب احرام باندھنے سے پہلے اور احرام باندھنے کے بعد آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ آج صرف ہم احرام پر بات کر لیتے ہیں۔ تو احرام باندھنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ پہلے صاف ہو جائیں، صفائی کر لیں، غسل کر لیں، خوشبو لگا لیں کپڑے پر، بال کاٹ لیں، ناخن کاٹ لیں، یہ ساری چیزیں مستحب ہیں۔ غسل کرنا بعض لوگوں نے سنت مؤکدہ لکھا ہے کہ غسل کر لیں، جہاں سے بھی آپ، ضروری نہیں میقات پہ، میں نے کہا آپ اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، جہاں سے بھی آپ احرام باندھ رہے ہیں وہاں پر ان چیزوں کو کرنا، صاف ستھرائی، خوشبو لگانا، غسل کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ احرام سے پہلے کر لیں۔ کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ سفید رنگ کا کپڑا احرام میں باندھا جائے، لیکن اگر کوئی آدمی سفید نہیں باندھتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی تو دوسرا کلر بھی باندھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اب لوگوں نے گویا کہ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیا ہے کہ لازم ہے سفید ہی پہنا جائے۔ خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوئی سفید پہن رہا ہے سنت سمجھ کر سفید ہی پہننا چاہیے، افضل یہ ہے، لیکن اگر دوسرا کلر بھی باندھ لے گا تو باندھ سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام نئے کپڑا ہونا ضرور، کوئی بھی ضرور، کوئی بھی کپڑا دھلا ہو، پاک ہو، وہ کپڑا باندھا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے وہ سلا ہوا نہیں ہو۔ جو چیزیں میں اب بتانے گا یہ احرام سے پہلے کی بات بتائی، صفائی، ناخن، بال۔ احرام جب باندھ لے گا بندہ تو اس کے بعد ان چیزوں کو، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، ان کو وہ قطعی نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو فائن آ جائے گا، وہ فائن کیا ہوگا ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ان چیزوں کو وہ قطعی نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے احرام باندھ لیا، تلبیہ بول دیا، بولنے کے بعد اب وہ سیکس کی کوئی بات نہیں کرے گا، بیوی سے بھی غیر سے کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، بیوی سے بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرے گا۔ ویسے بھی گناہ کرنا غلط ہے، اس میں اس حالت دیکھنے کہتے ہیں یار مسجد میں جھوٹ نہیں بولو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ مسجد کے باہر جھوٹ بولا جا سکتا، یہ کہنے کا انداز ہے۔ گناہوں سے بچنا، پھر گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا سب سے پرہیز کرنا، کسی بھی جنگلی جانور کا نہ شکار کرنا اور نہ شکار پر مدد کرنا،
آپ سوچیں گے وہاں کون شکار کرتا ہے؟ ایسا جو لوگ گھر سے باندھ کے جاتے ہیں عرب والے، تو راستے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، ہرن مل گیا، اب ان کا دل چاہا یا شکار کر لیں، تو اگر احرام باندھ چکے ہیں تو وہ شکار نہ کر سکتے ہیں اور نہ شکار کا اشارہ کر سکتے ہیں، نہ کسی کو بتا سکتے ہیں، دیکھو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ فلاں جگہ ہرن ہے آپ مار دیجیے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ مردوں کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی سلا ہوا کپڑا نہیں پہنے، اس میں انڈر ویئر بھی شامل ہے اور بنیان بھی شامل ہے، تو اس کو بھی پہنا نہیں جا سکتا ہے۔ سر اور چہرے کو جب احرام باندھ دے گا اور جب تک احرام کی حالت میں رہے گا، سر اور چہرے کو چھپا نہیں سکتا، سر بھی کھلا رہنا چاہیے اس کا اور چہرہ بھی۔ اچھا، احرام باندھتے ہی لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو سائڈ سے نکالنا ہے۔ احرام آپ جب صرف آپ کو طواف کرنا ہے اس وقت وہ کیفیت ہے، بچہ احرام باندھتے ہی سائڈ سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے، اسے دو چادر ایک کپڑا ہے آپ کو پہنے رہنا ہے، تو سر اور چہرے کو نہیں ڈھانکنا ہے۔ عورت سر ڈھانکے رہے گی، اگر چہرے کا مسئلہ اس کو ایسا محسوس ہو کہ حالات اچھے نہیں ہیں یا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ بدنگاہی کر رہا ہے، تو وہ اپنے سامنے کسی چیز کو آڑ کرے گی، ایسی چیز سے آڑ کرے گی جو چہرے پر ٹچ نہیں ہو، جیسے برقع ہوتا ہے، برقع چہرے پر ٹچ ہوتا ہے، برقع نہیں کر سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا کپڑا وہ سامنے کر سکتی ہے، یا یہ کہ اس نے جو ہے وہ ہیڈ ایسے لگا لیا، یا یہ پنکھا کر لیا سامنے، یا دستی سامنے کر لی، ایسے وہ کر سکتی ہے جو چیز اس کے چہرے پر ٹچ نہیں ہو۔ اسی طرح سے اگر وہ نہانا چاہتا ہے، جو آدمی احرام باندھ چکا ہے، تو ایسی شکل میں وہ نہا سکتا ہے، لیکن نہانے میں کوئی بھی خوشبو کی چیز استعمال نہیں کرے، جیسے صابن ہے وہ استعمال نہیں کرے گا، تیل ہے، شیمپو ہے، کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرے گا، فریش ہونے کے لیے وہ نہا لے۔ اور نہاتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ بالوں کو بہت زیادہ ہلا کر کے وہ نہیں دھوئے کہ بال ٹوٹنے لگے، اپنے آپ دو ایک ٹوٹ گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر کے ہلا رہا ہے، جیسے عادت ہوتی سر ملنے کی، ویسا وہ نہیں ملے گا اگر اس نے کیا کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے۔ اسی طرح اب وہ کہیں کے بھی بال، سر سے لے کر کہیں کے بھی بال نہ کاٹ سکتا ہے، نہ اکھاڑ سکتا ہے، نہ کوئی کیمیکل کے ذریعے اس کو نکال سکتا ہے، ساری چیزیں کیا ہے، پورا بدن احرام کی حالت میں، حتیٰ کہ میل آپ ایسے رگڑ کے نہیں نکال سکتے، جو میں اس کو بھی نہیں۔ اگر کسی عورت کو جواں پڑی ہوئی ہے اور اس نے احرام باندھ لیا، اب وہ جواں نہیں نکال سکتی، وہ جواں بھی حالت احرام میں ہو گئی، اس کو بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ لہٰذا یہ بال، یہ میل، ساری چیزیں اب آپ نہائیں، آپ چاہے جائے مرتبہ نہا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنی مرتبہ آپ چاہیں اس احرام کے تولیے کو یا احرام کے کپڑے کو بدل لیں مرد لوگ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ پرابلم جو ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کپڑا احرام، اس کو کیسے چینج کر سکتے، وہ کپڑا احرام ہے ہی نہیں، اصل احرام نام کس کا ہے، اصل احرام نام ہے نیت کرنے کا۔ اسی طرح سے تیل ہے، خوشبو ہے، یہ تمام چیزیں استعمال کرنا منع ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی، اس کے علاوہ بقیہ ساری چیزیں کرنا جائز ہے۔ مثلاً ایک آدمی پیسے کے لیے بیلٹ باندھ سکتا ہے، گھڑی باندھے ہوئے ہے، عورتیں زیور پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ ایک ایک چیز لوگ پوچھتی ہے۔ اب میں ہر آدمی کی الگ الگ کیفیت ہے، اتنی چیزیں جو بتا دیا یہی منع ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز منع نہیں ہے، ساری چیزیں وہ کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، فریش ہونے کے لیے نہا سکتا ہے، بہرحال یہ ساری کیفیت۔ اب جب احرام باندھ لیا ہے تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے اس نے غسل وغیرہ کیا، صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد خوشبو لگا دی، لگانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، کپڑا پہن لے، وہ جو 2 چادر اس نے پہنی ہے، جس کو ہم کپڑا کہہ رہے ہیں، 2 چادر جو اس نے پہنی، وہ کیا سمجھتا ہے نماز کی حالت میں بغل سے کھول کر کے بایاں کندھا کھول کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ کہیں بھی نماز پڑھنے میں بایاں کندھا نہیں کھلے گا، آپ جیسے چادر اوڑھ جاتی ہے ویسے چادر اوڑھ کر کے ہی نماز پڑھیں گے۔ لہذا وہ 2 جو کپڑے ہیں، وہ دونوں کپڑے تو گویا پہلے کام نیت کیا، غسل کر چکے، صفائی کر چکے، نیت کیا، کپڑے باندھا، 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی بھی محرم نہیں ہوا ہے۔ محرم کب ہوا؟ اب اس نے یہاں پر اس نے یہ کہنا شروع کر دیا نماز پڑھنے کے بعد، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جملہ جب بول دیا اب محرم ہو گیا، پکا پکا۔ یہ لہٰذا جتنی چیزیں میں نے منع کی یہ تلبیہ بولنے کے بعد، اب وہ کیا ہے،
कुछ भी नहीं बोलेगा। अब जब तलबिया उसने बोला तो तलबिया की जो चीजें हैं वो 2-4 सुन्नतें बयान करके अपनी बात खत्म करते हैं। तलबिया बोलने की चाहिए कि हर फर्ज नमाज के बाद पूरे हज के दरमियान में एक मरतबा तो तलबिया बोलना फर्ज है। बकिया अब इसके ऊपर है जैसा जिस वक्त भी समझे तलबिया बोलता है। मिसाल के तौर पर किसी से मुलाकात हुई, काफिले आ रहे हैं, इधर से बस जा रही है, उधर से बस जा रही है, ऐसी शक्ल में वो तलबिया बोले। कहीं ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ी पे चढ़ रहा है, तलबिया बोले। नीचे उतर रहा है, तलबिया बोले। हर नमाज के बाद तलबिया बोले। जब तलबिया बोले तो इस बात का खास ख्याल रखे, सुन्नत तरीका ये है कि 3 मरतबा बोले, 1 मरतबा नहीं बोले, बल्कि कितनी मरतबा बोले, 3 मरतबा बोले। और तलबिया को औरत के अलावा मर्द लोग जब बोले तो थोड़ा से आवाज ज्यादा हो, इतनी ज्यादा आवाज हो कि कम से कम आजू बाजू वाले आपकी उस बात को सुन सके। अच्छा, अगर तलबिया कहना शुरू कर दिया है तो कोशिश करें कि इस 3 मरतबा कहने के दरमियान में लोगों से बात नहीं करें। मतलब आपने एक मरतबा तलबिया कह दिया, लब्बैक, बीच में आगे बात भी कर लिया, फिर दूसरा शुरू किया, तलबिया हो जाएगा, कोई गुनाह भी नहीं। लेकिन मुस्तहब तरीका यह है कि इस तलबिया के दरमियान में गुफ्तगू न की जाए। अच्छा, अगर कोई आदमी दरमियान में आकर के सलाम कर लिया है तो ऐसी शक्ल में सलाम का जवाब दिया जा सकता है। जब तलबिया खत्म करें तो बाद लोगों की राय ये है कि तलबिया खत्म करने के बाद दरूद शरीफ भी पढ़ें। बाद लोगों ने इसको भी मुस्तहब लिखा है। ये गोया कि एक चीज मैंने आज आपको बताई जो हज में फर्ज है, वो एहराम है। एहराम से पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, और तलबिया कैसे कहना है। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल हम दूसरे फर्ज पर बात करेंगे, यानी अरफा के मैदान में रुकना। इस पर इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।